رسول کریم چند قرآن پاک کی آیتیں ہیں جو ہماری پستی کی علامت ہیں، جس کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور یہ بھی اطمینان دلایا کہ مومن ہمیشہ غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ یہ سورہ نور کی رکوع نمبر 7 کی آیتیں ہیں، اور دوسری آگے آیتیں ہیں سورہ فتح کی۔ اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی مددگار، اور مومنوں کی نصرت اور مدد اللہ کے ذمے ہے، اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہیں گے۔ اور یہ آگے تیسری آیت ہے سورہ ال-عمران رکوع نمبر 14 کی، اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ اور اللہ ہی کی عزت ہے اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی۔ مذکورہ والا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سربلندی، سرفرازی، ہر برتری کی خوبی ان کی صفت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مستحکم ہے جو ایمان کا مقصود ہے تو سب کچھ ان کا ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے کمزوری پیدا ہو گئی تو پھر سراسر خسران و ذلت و خواری ہے۔ آگے قرآن پاک کی آیتیں ہیں سورہ عصر کی۔ قسم ہے زمانے کی انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی فرمائش کرتے رہے۔ آگے مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، یعنی قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔ اب غور طلب امر یہ ہے، اگر واقعی ہم اس حقیقی اسلام سے محروم ہو گئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں مطلوب ہے، وابستہ ہے، تو کیا ذریعہ ہے جس سے وہ کھوئی ہوئی نعمت واپس آئے، اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ روح اسلام ہم سے نکال لی گئی اور ہم جسد بے جاں رہ گئے۔ جب آسمانی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو امت محمدیہ کی فضیلت و برتری کی علت و عیت ڈھونڈی جاتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ خیر الامم کا معزز خطاب اس کو عطا کیا گیا۔ آگے قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ ہے ال-عمران رکوع نمبر 12۔ اے امت محمدیہ، تم افضل امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ تمہیں ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔